السلام علیکم۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جی پی ٹی آئی والے آج 8 فروری، اور انہوں نے آج کہا تھا پہیا جام پورے پاکستان میں ہوگا، لیکن نہیں ہوا۔ کیوں ناکام ہو گئے یا کمپرومائز ہو گئے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ رضا ہارون صاحب ایک بار پھر ایم کیو پاکستان پر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر فاروق طاہر صاحب کی جہاں تعریف کی انہوں نے، انیس ایڈوکیٹ صاحب کی تعریف کی، وسیم اختر صاحب کی تعریف کی، نسرین جمیل صاحبہ کی تعریف کی، اور تنقید جو کی مصطفیٰ کمال صاحب پر کی، کیا تنقید کی اس پر آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں گے آج بھائی جی کو جانا ہے جناب۔ اب تک کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ شاہ فیصل ٹاؤن اور ولی ٹاؤن، جہاں ذمہ داران سے انہوں نے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ ایم کے ایک پاور شو کرنے جا رہی ہے، اس سلسلے میں بات بھی کریں گے، عوام میں احتجاج کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں وہاں کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے، اس سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی جی جہاں تشریف لے جاتے ہیں وہاں اچھی خاصی تعداد کارکنان کی ہوتی ہے، ذمہ داران کی ہوتی ہے۔ آج کیا ہوگا، جس وقت میں پروگرام کرا رہا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہوں، اس سے کچھ دیر بعد میرا خیال ہے ظاہر شام کے وقت میں پھر یہ جائیں گے وہاں، اور وہاں دیکھتے ہیں تعداد کتنی ہے، کون کون لوگ آئے ہیں، ذمہ داران کارکنان۔ کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ذمہ دار کارکنان کون کون لوگ آئے ہیں، تاکہ وہ جو ایک بات کی جاتی ہے نا بار بار کہ جی الگ الگ گروپ بنے ہوئے دو، اور پھر نچلی سطح پر بات کی جاتی ہے کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ پھر انیس قائم خانی صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ جی کارکنان میں کوئی تقسیم نہیں، ہم سب کا تعلق ہے ایم کیو ایم سے۔ تو پھر اگر وہ جا رہے ہیں شاہ فیصل اور ملیر، تو پھر وہاں بھی تقسیم نظر نہیں آنی چاہیے، بلکہ سب کو مل کر ان کا استقبال کرنا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے۔ لیکن ہوگا کیا، وہ رات والے ولاگ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے لوگ آئے، کون کون آئے، کون کون نہیں آئے، کون کون جان بوجھ کے ادھر ادھر تو نہیں ہو گئے، یہ بات بھی کر لیں گے چلیں آپ سے۔ اس کے علاوہ ایک صحافی بلال غوری کا بڑا چرچا ہے جی سوشل میڈیا پر، پنجاب سے تعلق ہے ان کا، جنگ وغیرہ کے لیے کالم بھی ایک زمانے میں لکھتے رہے، پھر ایک چینل سے وابستہ ہو گئے۔ کل کہا گیا جی کراچی ایئرپورٹ پر انہیں روک لیا گیا، پھر ہتھ کڑی والی ان کی تصویر آئی کہ انہیں کیوں آف لوڈ کیا گیا ہے، وجوہات کیا ہیں، گرفتار کیوں کیا گیا، سوشل میڈیا پر خبریں آنا شروع ہو گئی۔ اب میں نے دیکھا کہ ان کا ایک ٹویٹ موجود ہے جو ہمارے کراچی کے مائنہ صحافی سید فیصل حسین صاحب نے بھی شیئر کی، کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں بلال غوری، کہ مجھے جناب ایئرپورٹ پر کسی تکنیکی غلطی کی بنیاد پر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، جس میں کسی ادارے کا قصور نہیں، اور میں خیریت سے ہوں، اور میں پہلی دستیاب فلائٹ سے ڈھاکہ پہنچوں گا، کیونکہ وہاں کوریج کے لیے جانا تھا کچھ صحافیوں نے، اس میں یہ بھی شامل تھے، ان کو روک لیا گیا تھا، اور پھر ان کی تصویر آئی تھی جس میں ان کی ہتھ کڑی لگی ہوئی، بٹھایا ہوا ایک جگہ۔ اب یہ تکنیکی غلطی کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے صاحب، ٹیکنیکل غلطی کی بنیاد پر انہیں روک لیا گیا تھا، اس میں کسی ادارے کا قصور نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں بلال غوری صاحب۔ ٹھیک ہے جناب، لیکن ٹیکنیکی غلطی کیا ہے، ذرا سا لوگوں کو سمجھا دیتے نا، آپ کی طرح سب تو قابل نہیں ہے بلال بھائی، سمجھا دیا کریں، آپ کچھ نئے نئے صاحب بھی ہوتے بیچارے نہیں پڑھ پاتے۔ بسنت منائی جا رہی ہے جی لاہور میں، بڑا جوش و خروش ہے وہاں پر، اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر خالد مقبول صدیقی صاحب کی بات کر لیتے ہیں، پھر بانی متحدہ کے حوالے سے ایک شخصیت ہے کراچی کی جناب جی، جن کا نام ہے بابر مرزا ایڈوکیٹ، بڑے معروف وکیل ہیں کراچی کے، وہ آج کل بہت ایکٹیو ہیں، وہ آج کل بڑی ان کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی ایک اپلیکیشن دینے کی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک شیڈ بنا دیا جائے کراچی بار اور سندھ ہائی کورٹ اور کراچی سٹی کورٹ، اس طرح کی باہر ان کی بات میں سن رہا تھا، کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا، بلکہ انہوں نے خود بھی ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کراچی کی چونکہ بانی متحدہ ہیں اللہ حسین صاحب نے بڑے خدمت کی ہے، تو ان کے نام سے منسوب ہونا چاہیے، انہیں آنا چاہیے وطن واپس، اور اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بابر مرزا ایڈوکیٹ صاحب کو، جو قانون کے طالب علم ہیں، انہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں وکالت کی، اور بڑے اچھے وکیل بھی ہیں، وہ بانی متحدہ کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ لوگ کم ہونے کے بجائے بڑھ کیوں رہے ہیں۔ اور بابر مرزا صاحب ظاہر ہے ایک زمانے میں آفاق احمد صاحب کے ساتھ بھی تھے، کبھی جے ڈی سی اور اس طرح مختلف جگہوں پر رہے، وہ ایم کیو ایم سے بھی کہا جاتا وابستہ رہے ہیں، لیکن یہ پلٹ کر لوگ سارے اس طرف ہی کیوں جا رہے ہیں بھائی، پانی متحدہ کی طرف ہی؟ یہ سوال ہے بس، کہ جو لوگ کوئی ادھر چلا گیا تھا، کوئی ادھر چلا گیا تھا، وہاں 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 وہاں، اور آخر میں پھر گھوم کے آ گئے اسی جگہ پر۔
یعنی کہ اس کی بات میں کر رہا ہوں. اچھا ہم تو پھر بھی بابر مرزا نے تو بات کر بھی دی، ان کے اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں وہ بتا دوں ساتھ میں آپ کے، کہ خالد مقبول صدیقی صاحب حیدرآباد گئے تھے اور وہاں انہوں نے اپنے ذمہ داران، کارکنان، تربیتی نشست، اس طرح کی کچھ وہاں کہانی تھی. تو اب لوگ تو ظاہر ہے بہت کم آئے ان کے جانے پہ، حالانکہ سربراہ ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب جہاں جاتے ہیں وہاں سب سے کم کارکنان نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جی وہ مقبول ہیں یا قبول ہیں، مقبول نہیں ہے، کیا کہیں یہی بات ہے. انہوں نے وہاں کہا کہ اپنے آپ کو منوانے اور شناخت کے لیے جون 1978 میں تحریک کا ہم نے آغاز کیا، سیاست سے قبل خدمت کی بنیاد رکھی. اچھا وہ اس طرح کی باتیں لفاظیاں کرتے ہیں، لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو منوانے اور شناخت کے لیے جون 1978 میں بنیاد رکھی، تو بتا بھی دیتے بنیاد کس نے رکھی. یار اس میں مطلب کہنے میں کوئی حرج ہے، یا تو آپ پھر وہاں سے شروع نہ کریں نا. ایک دیکھیں، اگر بانی متحدہ نے سارے کام کیے ہیں اور آپ ان کا نام نہیں لینا چاہتے، کسی وجہ سے بھی آپ نام نہیں لینا چاہتے، خوف کی وجہ سے، مالکان کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے بھی، کوئی بات ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو پھر وہ ذکر کیوں کرتے ہیں یار؟ جو کریڈٹ ان کے اس پہ جاتا ہے. آپ اپنی بات کیا کریں 23 اگست 2016 کے بعد جناب یہ ہم نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے. بات شروع کرتے ہیں 78 سے، 84 سے، پھر بات پہنچتی ہے جناب اس طرح کرتے کراتے کہ جی وہ ایم کیو ایم نام تھا، وہ تبدیل کر کے 97 میں ہم نے یوں کر دیا. لوگ پھر ظاہر اعتراض کرتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر، پھر ٹویٹس ہوتے ہیں، پھر پروگرامز لوگ کرتے ہیں، پھر خبریں شیئر کرتے ہیں، یار یہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیوں آج مکر گئے ہیں سارے لوگ، مجھے نہیں پتا. تو اچھی بات نہیں ہے کیا؟ کیونکہ جب جتنے بھی برے کام ہیں، بری بند لاشوں کا ذکر آ جائے، اس طرح کے اور ٹارگٹ کلنگ کا ذکر آ جائے، کراچی میں قتل و غارت گری کا ذکر آ جائے، تو سب اکٹھے ہو کے ایک زبان ہو کر آپ لوگ کہہ دیتے ہیں او اس بندے کا قصور ہے، اس نے کیا، سب کچھ اس نے کیا. وہ غائبانہ طور پر رات کی تاریخ میں یہاں آتا تھا، لوگوں کو مارتا تھا، بری بند کرتا تھا، چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اچھے کام سارے آپ کے کریڈٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ اچھے برے سارے انہیں کو دے دیں 22 اگست 2016 تک کے، اس کے بعد آپ اپنا شروع کر دیں. جی ہم نے دیکھیں یہ کیا ہے، دیکھ لیں 10 11 سال ہو گئے اور ہم نے جناب بہترین کام کر رہے ہیں، وفاق میں موجود ہیں، 2 وزارتیں ہم نے لے لی، اور جناب خدمت کی ہم نے ایک تاریخ رقم کر دی. عمران خان کے ساتھ بھی تھے ہم نے، وہاں بھی جناب دودھ شہد کی نہریں اس زمانے میں بہا دی تھی. آج ہیں تو آج بھی دیکھ لیجئے نقشہ تبدیل کر دی. ظاہر جو کچھ آپ نے کیا بتا دیں، لیکن بہرحال آپ ہم کیا کہیں. رضا ہارون صاحب کہتے ہیں جی ایم کیو ایم کے مطالبات شہر کے لیے نہیں ہے. یہ ثانیہ گل پلازا کے بعد کی بات کو کر رہے ہیں. ایم کیو ایم اس سہانے کو لے کر ایک تو وہ بات نہیں کر رہے، کریں جی سہانے سے پہلے تو ایم کیو ایم بالکل ہی خاموش تھی، کسی بات پر بھی اب ایکشن نہیں کر رہی تھی. اب بھی نہیں کر رہی میرے بھائی، اب کون سی سڑکوں پر آ گئی، ایکشن نہیں کر رہی تھی. لگتا یہ تھا کہ آرکائیو میں چلی گئی اور کسی فائل میں بند ہو گئی ہے. دو دن انہوں نے انتظار کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے جناب اپنی سیاست چمکانا شروع کر دی سہانے پر. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں سہانے کے بعد جس طرح کے مطالبات انہوں نے کیے وفاق کے حوالے کرنے، اس میں بڑا مذاق اڑایا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو جس نے بھی بتایا کہ آرٹیکل 148 149 کا حوالہ دیتے ہیں، اور جس نے بھی مشورہ دے کر جاتا ہے، ظاہر ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ ان کا دشمن ہے. اور میرے سابقہ کلیگ ہے مصطفیٰ کمال، وہ جو بھی ان کو مشورہ دے کر دھکا دے کر چلا جاتا ہے. ان آرٹیکل میں سے جس طرح کے مطالبات ایم کیو ایم کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں اس میں سے تو جناب اس کا کوئی حوالہ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی ایسی نہیں ہے. اور یہ کس قسم کے مطلب 148 149 کیا بات کرتے ہیں. پھر وہ بات کر رہے ہیں جی کہ ڈاکٹر فاروق طاہر صاحب، نسرین جلیل میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، وہ آتے ہیں تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں. کیونکہ انہوں نے گراؤنڈ پر کھڑے ہو کر جد و جہد کی ہے، جیلیں بھگتی ہیں ڈاکٹر فاروق طاہر صاحب نے، نسرین جلیل صاحبہ نے، وسیم اختر صاحب نے، انیس ایڈوکیٹ صاحب نے. اور آج آپ فاروق ستار کے لیے ایسی بات کرتے ہو، آپ کو وہ وقت یاد نہیں ہے. ہمیں افسوس ہوتا ہے جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور میں تو ان کا دور، ان تمام لوگوں کا دور نہیں بھول سکتا، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور دیگر کا. اب میں ایک بانی مطلع کی صحت کے حوالے سے بھی ایک ٹویٹ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ صحت پہلے سے بہتر ہے، بتدریج صحت مند کی جانب وہ گامزن ہے، صحت مندی کی جانب. اچھا آج ایک جماعت اسلامی احتجاج کر رہی، چھوٹی چھوٹی خبریں ساری پہنچا دوں گا آج میں آپ کو.
جماعت اسلامی آج احتجاج کر رہی تھی جی، اور خاص طور پر آج 8 فروری کے حوالے سے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی، فلاں ہوا 2024 میں جو الیکشن ہوئے تھے، اور الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے احتجاج کر رہے تھے، تو وہاں پولیس پہنچی اور ان کے کافی سارے لوگوں کو گرفتار کیا، اور خاص طور پر ان کے ایم پی ہیں فاروق صاحب، ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اب آگے جا کے شاید وہ چھوڑ دیں گے جماعت اسلامی کے لوگوں کو، تو ظاہر ہے پکڑ کے انہوں نے کیا کر لینا ہے۔ اچھا، اب بات کر لیں جناب بسنت کی۔ بسنت کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو واقعہ پیش آئے، 40 سے زائد افراد شہید ہو گئے، اور بلوچستان میں جو کچھ ہوا، دہشت گرد ظاہر ہے پوری کوشش کرتے ہیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی، ہماری معیشت کو تباہ کرنے کی، نقصان پہنچانے کی۔ ظاہر جب سے پاکستان بنا ہے دشمنی کی ایک کوشش ہے، اس میں سر فہرست بھارت ہے۔ ان تمام دھماکوں کے پیچھے بھی دیکھ لیجیے گا، فنڈنگ انہی کی ہے، اور یہ سارے انہی کے پراکسیز ہیں۔ لیکن افسوس جب ہوا کہ بلوچستان کے واقعات، پھر ریسنٹلی اسلام آباد میں نماز کے دوران جس طرح خودکش اور فائرنگ و تمام چیزوں کے بعد جو شہادتیں ہوئیں، زخمی ہوئے بہت سارے لوگ بڑی تعداد میں، اس کے باوجود بھی لاہور میں میلہ، گانے، ٹھمکے اور بسنت کے نام پر ایک جو اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں، یہ ہلا گلا بعد میں بھی ہو سکتا تھا۔ دیکھیے، بسنت کوئی اسلامی تہوار تو نہیں ہے کہ فلاں ڈیٹ کو جناب عید ہوگی، یہ چاند نظر آئے گا تو عید منانی پڑے گی، لازمی آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے، رمضان کے بقرعید منانی پڑے گی آپ کو، یا 14 اگست کو ہی منائی جاتی ہے، 6 ستمبر کو ہی منائی جاتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ بسنت 2 4 5 دن 6 دن ہفتہ آگے کیے جا سکتی تھی، کیونکہ ابھی یہ غم تازہ ہے۔ ایک دن قبل اس طرح کا سانحہ پیش آیا اور آپ وہاں لاہور میں میوزک چلا کر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، خوشی رقص کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، اسلام آباد اور بلوچستان والے، جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، جو سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے فخر ہیں ہمارا۔ تو اس طرح کے ٹھمکے اور گانے، اور پھر ٹیلی ویژن چینلز کو جن کو مینیج کیا ہوا ہے سیاسی حکومتوں نے، وہ پوری ٹرانسمیشن ان کے اوپر دکھاتے رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، سوگ کا اعلان ہونا چاہیے تھا، سوگ منایا جاتا، اور اس پر ٹرانسمیشن کی جاتی کہ یہ جناب بھارت کا مقروضہ چہرہ، ہم سب مل کر ٹرانسمیشن کرتے، مقروضہ چہرہ بے نقاب کرتے، بتاتے کہ کیا کیا کر رہا ہے بھارت اس خطے میں، اصل چہرہ یہ ہے، کس طرح ہمارے ملک کو وہ ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اپنے ہی لوگوں کا خون، اپنے لوگوں کی شہادتیں سب بھلا کر آپ ٹھمکے، گانے، رقص کرتے رہیں۔ میں نے کہا نا، 2 4 دن 6 دن آگے پیچھے کر لیتے، اس سے کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن کیا کریں۔ اس طرح میں تو اس پہ بھی کہتا ہوں، 8 فروری کو جو ہڑتال اور پہیہ جام کی بات کی پی ٹی آئی والے، وہ بھی ہڑتال، پہیہ جام، احتجاج آگے پیچھے کر لیتے۔ بھائی آپ تو کسی بھی تاریخ کو کر لیتے ہیں، یہ 8 کو ہی کیوں ضروری تھا؟ اور 8 کو سے کیا کارنامہ کر لیں گے آپ نکل کر کے؟ نہیں نکلے لوگ آپ کے کہنے سے، تو یہ سب کچھ غلط ہوا ہے۔ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کا ہمیں افسوس ہے، ان کے غم میں، ان کے لواحقین کے غم میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگوں نے جان دی ہے، ان کے شانہ بشانہ جو ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ وہی تو ہیں جو پہرا دے رہے ہیں سرحدوں پر ایمان کا، جبھی ہم اپنے گھروں میں سکون و چین کی نیند سوتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بسنت جیسے موقع پر، ایسے موقع پر ہڑتال بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہم سب ایک ہیں، ایک ہونے کا عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھائیے۔ کچھ ہمارے انفلوئنسر گئے ہوئے ہیں لاہور دیکھنے، وہ وہاں جا کے تو چمچے گیری کی حد کر دی اس نے، پتہ نہیں کیا اس کا ڈیل طے پائی، باہر پتہ نہیں وہ خود ایسے گئے ہوں، بات کریں جی ہمیں تو یہاں کے بتیاں دیکھنے آئے ہوں لاہور۔ لیکن گورنمنٹ تنقید کرتی ہے، یہاں کے کر لیں، وہاں کھڑے ہو کے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سانحے کے باوجود گئے تو ہے نا آپ وہاں۔ پھر سندھ اچھا کہ مطلب کراچی میں یہ سانحہ نہیں ہوا کہ گل پلازہ، تو آپ کو اتنے درد افسوس ہے، اور وہاں جا کے ٹھمکے اور خوشیاں اور ناچ اور بھنگڑے زیادہ میرا خیال عزیز ہیں آپ لوگوں کو۔ بہرحال جی اپنی سوچ کی بات ہوتی، کوئی بات کوئی بات نہیں، لیکن ہجوم مت بنی، ایک قوم بنی۔ آپ نے بہت خیال رکھیے، میری اجازت۔